بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الاسلام يهدم ما كان قبله او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، آج کی نشست میں ہم اسلام کے متعلق پڑھیں گے کہ جو بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو اس کی زندگی کے پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے متعلق صحیح مسلم شریف کی ایک تفصیلی حدیث ہے، وہ سماعت فرمائیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مرض الموت میں مبتلا تھے تو انہوں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف پھیر کر رونا شروع کر دیا۔ جب وہ بہت دیر تک روتے رہے تو ان کے بیٹے نے عرض کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں خوشخبری نہیں سنائی تھی؟ حضرت عمر اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، ہم لوگ جس عمل کو سب سے افضل عمل سمجھتے تھے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس بات کی شہادت دینا، یہ عمل سب سے افضل سمجھتے ہیں۔ پھر فرمایا، میری زندگی 3 احوال سے گزری ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی سے نفرت نہیں تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ برے لگتے تھے، اور میری سب سے بڑی آرزو یہ تھی کہ مجھے موقع ملے تو نعوذ باللہ میں آپ کو قتل کر دوں۔ اگر اس حالت میں میرا انتقال ہو جاتا تو میں یقیناً جہنمی ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، آپ اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھائیے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ آپ نے پوچھا، اے عمر، تم نے یہ کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا، میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کے بارے میں پوچھا تو میں نے عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام زمانہ کفر کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے؟ اسی طرح ہجرت اور حج کی برکت سے بھی سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسلام قبول کرنے کے بعد یہ حالت ہو گئی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محبوب نہیں تھا، اور میری نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کی عظمت نہ تھی۔ آپ کی عظمت کی وجہ سے مجھے کبھی بھی آپ کو آنکھ بھر دیکھنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ اگر مجھ سے آپ کے سراپا یعنی آپ کے چہرے کے حسن کی بارے میں پوچھا جائے تو میں بیان نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میں نے آپ کو کبھی آنکھ بھر کر دیکھا ہی نہیں۔ اگر اس حالت میں مجھے موت آ گئی تو مجھے امید ہے کہ میں اہل جنت میں سے ہوں گا۔ پھر میری زندگی کا تیسرا دور وہ تھا جس میں ہمیں ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا کہ میں ان کے انجام کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہوگا۔ بس جب میں انتقال کر جاؤں تو نہ تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی رونے والی جائے اور نہ کوئی آگ میں پکائی ہوئی اینٹیں میری قبر میں نہ رکھنا، اور جب تم مجھے دفن کر چکو تو میرے اوپر کچھ مٹی ڈال دو اور میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر کھڑے رہو جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں تم سے مانوس ہو جاؤں اور یہ سوچ سکوں کہ میں اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دوں گا۔ تو سامعین،
ہم نے یہ تفصیلی حدیث سنی جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اسلام قبول کرنا تمام کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اسلام سچا مذہب ہے، اسلام خیر خواہی کا مذہب ہے، اسلام ایک کامل اور مکمل مذہب ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اسلام کے متعلق معلومات حاصل کریں اور اسلام کو پھیلائیں، اس کی نظریات کو پھیلائیں، اسلام کی نظریات کو اس کی ترویج کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔